اے محبوب میں زمین کا فرش نہ بچھاتا, اے محبوب میں دانا نہ اگاتا, اے محبوب میں بارش نہ برساتا. اگر اس کائنات کے اندر تو ساری چیزیں موجود ہیں تو میرے آقا الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل سے ہے. حضرت محترم میرے آقا الصلوۃ والتسلیم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو مکہ والوں کا حال کیا تھا, وہاں کا ماحول کیا تھا؟ وہاں کا ماحول بہت برا تھا, وہاں کا ماحول بہت گندا تھا. حضرت محترم آج میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, اگر انہیں کسی نے عزت دی ہے, اگر انہیں کی مقام بڑھایا ہے تو میرے نبی جب آئے ہیں مکہ والوں کا حال تو یہ تھا, اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور لوگوں کا ماحول یہ تھا, اور لوگوں کا کردار یہ ہوا کرتا تھا, جس عورت کا شوہر مر جاتا اسے شوہر کھا جانے والی کہا جاتا تھا, اسے ڈائن کہا جاتا تھا, اسے کے چیتے کے ساتھ اس کے چیتا جلا دیا جاتا تھا. لیکن جب اتنا برا نام ہوا تھا, یہ برا ماحول اس وقت تھا, تو اسی دوران میں اسی وقت میں میرے آقا الصلوۃ والتسلیم مکہ کے دھرتی پر چلوا کر ہوئے ہیں. اگر پہلا رحمت کسی کو اوپر صحبت شفاعت دے رہے ہیں ان انسانوں کے لیے نہیں, میری ماں بہنیں ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا, تو پہلا رحمت اگر جتایا گیا وہ ماں بہنوں کے لیے ہے. میرے آقا علیہ السلام آئے ہیں تو جب یہ دیکھا کہ مکہ والوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بچے زیادہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وقت پیدا ہوئے ہیں جب ماحول دیکھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ بچیاں جو پیدا گھر میں ہوتی ہے زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ گھر کے زینت ہوا کرتی ہے, گھر کے رونق ہوا کرتی ہے. یہ مقام میرے آقا نے بتایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس کا شوہر مر جاتا اسے بیوہ کہا جاتا, اس کو شوہر کھا جانے والا کہا جاتا. اس ماحول کو دور کرنے کے لیے, اس برائی کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا الصلوۃ والتسلیم ہے 25 سال کی عمر میں ہے. اگر میرے آقا الصلوۃ والتسلیم پہلا نکاح کسی سے کیے ہیں تو حضرت خدیجہ بیوہ عورت تھی جسے نکاح کر کے بتا دیا ہے مکہ والے سن لو, جس کا شوہر مر جائے اسے ڈائن نہ کہا کرو, جس کا شوہر مر جائے اسے شوہر کھانے والا نہ کہا کرو. میرے آقا الصلوۃ والتسلیم ہے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ جو 40 سال کی عمر کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے بتا دیا ہے. یہ عورت شوہر کھا جانے والی نہیں ہے بلکہ ان کا عزت کا مقام دیا جائے, ان کا دوسرا نکاح کر کے ان کو گھر میں بسا لیا جائے. حضرات محترم ذرا سوچو وہ ماحول کون سا ماحول تھا, وہ وقت کون سا وقت تھا جہاں پر عورتوں کا عزت نہ تھا, جہاں پر بچیوں کا کردار نہ تھا. لیکن جب میرے آقا آئے ہیں ان کو مقام مل گیا ہے, انہیں عزت ملی ہے, جینے کا سلیقہ مل گیا ہے. لیکن حضرات صرف انسان کے لیے ہی میرے آقا رحمت بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوا کرتے ہیں. ایک واقعہ بتاتا چلوں جس سے آپ کو پتا چلے کہ انسان ہی کے لیے صرف رحمت نہیں ہے بلکہ میرے آقا جناتوں کے لیے بھی رحمت ہوا کرتے ہیں, میرے آقا کافروں کے لیے بھی رحمت ہوا کرتے ہیں, میرے آقا مومنوں کے لیے بھی رحمت ہوا کرتے ہیں. ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک ہاتھی پالنے والا جسے پہلوان کہا جاتا ہے اس کے پاس ایک ہاتھی رہا کرتی تھی. وہ پہلوان جو اپنے ہاتھی سے زیادہ کام لیا کرتا اسے پیٹ بھر کھانا نہ دیتا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہاتھی جو تھا وہ پگلا جاتا ہے, بھوک کے مارے پگلا جاتے ہیں اور لوگ جتنے ملتے ہیں تو مارتے ہوئے جا رہی ہے, دہاڑتے ہوئے بھاگتے چلی جا رہی ہے. اسی دوران میرے آقا الصلوۃ والتسلیم گزر فرما رہے تھے اور جا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا اے محمد بن عبداللہ آپ نہ جائے اس کے قریب ورنہ یہ ہاتھی پاگل ہو چکی ہے, آپ کو مار دے گی. میرے آقا الصلوۃ والتسلیم کو مکہ والوں نے روکا ہے, وہاں کے لوگوں نے روکا کہ یا رسول اللہ آپ آگے نہ جاؤ ورنہ یہ ہاتھی پاگل ہو چکی ہے, آپ کو بھی مار دے گی, آپ کو اٹھا کر بہا دے گی. اتنے میں میرے آقا اسی راستے سے جا رہے ہیں اور جیسے اس ہاتھی کی نگاہ آقا پر پڑتی ہے, یا رسول اللہ کی نگاہ سے نگاہ ملتی ہے, اپنا سر آقا کے قدموں میں ٹیک دیتا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہاتھی پاگل ہوا پہلا بہل رہا تھا, لوگوں کو مارتے ہوئے بھاگ رہا تھا, لوگوں کو کاٹتے ہوئے بھاگ رہا تھا, آج وہی آتے اسے محمد کے سامنے سب جھکا دی ہے. آخر کہنا چاہتے ہیں اپنے زبان حال سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میرا مالک ہے مجھ سے زیادہ کام لیا کرتا ہے, یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر کھانا نہیں دیتا ہے
जानवरों में से ज्यादा काम लेता है तो को बुलवाते हैं। जो हाथी का मालिक था उसे बुलवाया और कहा ये जो हाथी तुम्हारी पागल हुई है किसी और के जरिए से नहीं हुई है बल्कि तूने इसे पेट भर खाना न दिया है और इन्हें तुमने इसे अवकाश से ज्यादा तो काम इससे लेता है। हालांकि ये है कि जिसके घर में जानवर है उसे भी हिफाजत की जाए, उसका भी पेट परवरिश की जाए और उसे अवकाश से ज्यादा काम न लिया जाए। ये मेरे आका का फरमाने आलीशान है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जानवरों का भी देखभाल किया जाए, उन्हें बड़ा वज्र मारा न जाए।